السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تفسیر القرآن 7واں پارہ ہمارا آج انشاءاللہ جو آپ تراویحوں میں بھی جا کر سنیں گے، یہ 7واں پارہ جس میں سورۃ المائدہ کا آخری حصہ اور سورۃ الانعام کا پہلا حصہ اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ محض قصے کہانی نہیں ہے۔ یہ بات جب بھی قرآن کھولے نا تو اس چیز کو ذہنوں میں بٹھا لے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس میں اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کلام کر رہے ہیں، اور اللہ جن کی باتیں کر رہا ہے وہ سچے لوگ ہیں، اس زمین پر وہ ہوا ہے۔ یہ قصے کہانی نہیں ہے، یہ خود ساختہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو سورۃ المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، میں پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بتا چکا تھا۔ تو جہاں سے اللہ نے سپارے کا آغاز کیا نا، وہ بڑا پیارا کیا۔ یہ جو کرسچن ہے نا، عیسائی جو ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں۔ سورۃ المائدہ کی 83 نمبر آیت کو وہ پڑھ لینا کہ عیسائی کون ہوتے ہیں۔ اصل عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسائی علماء وہ ہیں جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور وہ ایمان لے آئے تھے اس قرآن پر بھی، نبی پر بھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو انجیل میں اللہ نے کی ہیں۔ یہ وہی نبی ہے جس کی صفات ہم نے پڑھی ہیں۔ وہ شاہ حبشہ کے پاس گئے تھے نا صحابہ ہجرت کر کے، تو صحابہ کرام نے جب وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مریم کے بارے میں جو قرآن کی آیات پڑھی، تو شاہ حبشہ نے یہی کہا تھا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں ہیں بالکل وہی ہیں، ہماری انجیل بھی یہی باتیں کرتی ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہیں کیا، تو وہ قرآن سن کر ان کے دل موم ہو جاتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ اصل عیسائی ہیں، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تو وہ ان پر ایمان لاتے تھے، لیکن جیسے ہی قرآن سنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، تو فرمایا کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ نبی سچا ہے، اب ہم ایمان لا کر اس قرآن پر عمل کریں گے۔ تو یہ اللہ یہاں سے سپارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک چیز سمجھائی، 87 نمبر آیت میں آپ دیکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا جو اختیار ہے نا، وہ اللہ کے پاس ہے، اور جس طرح کسی حرام کا ارتکاب غلط ہے، اسی طرح حلال کو حرام قرار دینا بھی غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں حلال بنا دیں، جس کو چاہیں حرام بنا دیں۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح حرام کام کرنا گناہ ہے نا، حلال چیز کو گناہ بنا لینا بھی حرام ہے۔ یہ کچھ صحابہ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آئندہ سے کوئی اچھے لذیذ کھانے اور لباس اور رہائشیں ہم یہ اختیار نہیں کریں گے، ہم بالکل اب دنیا سے کٹ آؤٹ ہو کر اور ان چیزوں سے اجتناب کر کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ آیت نازل کر کے فرمایا تھا کہ ان چیزوں کو جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں، رزق حلال کمانا، اچھا لباس پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن جو اچھا گھر، جو اچھا لباس، جو اچھی زندگی آپ کو اللہ سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے، وہ پھر اچھی چیزیں نہیں رہتی ہیں۔ ہاں، جو اللہ نے حلال کی ہیں آپ کے لیے، کھائیں پیے رہیں، اللہ تعالیٰ تو اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اچھے لباس کو، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے مال رزق دیا، اسے چاہیے کہ وہ پہنے، بتائے دنیا کو کہ اللہ نے مجھے اچھا رزق دیا ہے، فضول خرچی سے نہیں، اچھے کاموں کو کر کے، اچھی دنیا میں زندگی گزار کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 89 نمبر آیت تک جو باتیں کی ہیں نا، وہ بھی بڑی خاص ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکی ہیں۔ یعنی قسم اٹھانے کا تعلق بھی اللہ کہتے ہیں وہ توحید اور شرک کے ساتھ ہے۔ جو قسم اٹھا لیتے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں اگر تو اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو وہ توحید ہے، اور اگر غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے نا تو یہ انسان شرک کر رہا ہے۔ قسم کا کیا کفارہ ہے وہ الگ بات ہے، اللہ کی اٹھانی ہے، جب بھی اٹھانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی اٹھائے گا تو وہ غیر اللہ کی قسم شرک بن جائے گی۔ اللہ کی اٹھانا توحید ہے۔ یہاں اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ کی قسم کو ہلکا سمجھ لینا، یعنی اللہ کی قسم کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ کئی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہمارے نوجوان نسل جو ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولنا، قرآن اٹھا لینا، اللہ کی قسم اٹھا لینا، آپ کو پتہ ہے اس کے کتنی بڑی سزا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ زمین پھاڑ دے اور تم اس میں اندر چلے جاؤ۔ تم اللہ کے نام کو مذاق بنا کر اور جھوٹی قسموں کے لیے استعمال کرتے ہو اللہ کی کتابوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جس نے بھی ایسا کیا تو یاد رکھیں یہ بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے، وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ تو البتہ جو قسم کسی بات کو پختہ کرنے کی بجائے، یعنی ایسے اٹھا لی ہے اس نے، وہ اس لیے نہیں اٹھائی کہ کسی کام پر اٹھائی ہے، روایتی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، اللہ کی قسم یہ کر دیا، تو تقیہ کلام نہ بنائیں، اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ جائز بھی نہیں ہے، بلا وجہ اپنی زبان پر ایسی قسم کو نہیں لانا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں البتہ اگر کسی عہد کے لیے، کسی وعدے کے لیے، کسی بات کے لیے اگر قسم اٹھائی ہے اور آپ نے اسے پورا نہیں کیا تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روزے رکھے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو اچھا لباس پہنائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے بارے میں، یعنی کہ غلام آزاد کر سکتا ہے تو طاقت اللہ نے مال دی ہے، آج کل تو غلاموں کا سلسلہ نہیں، لیکن یہ چیزیں ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، یا 3 دن کے روزے رکھ لے اگر کپڑا پہنانے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ یہاں پر قسم کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں قرآن کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی چیز کو جو کر بھی رہے ہوتے ہیں قسم اٹھا کر مکر جاتے ہیں۔ اللہ کو مذاق نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ہستی ہے جس کی قسم کو، جس کے نام کو نیگیٹو یوز کرنا یہ اللہ کی توہین ہے اور غیر شرعی ہے، اور جھوٹی قسم پر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ 91 نمبر آیت تک اللہ فرما رہے، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، فال نکالنا یہ شیطان کے گندے کام ہیں، ان سے بچو۔ اور شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرتا ہے، ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، فال نکالنا ہے۔ شراب دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت نام بدل بدل کر شراب پی جائے گی، وسکی رکھ لیں گے، سوڈا رکھ لیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ شراب پینے والا شخص قیامت کے دن نہر غوطہ پلائی جائے گی، یعنی وہ عورتیں جو جسم پر دھندا کر دی ہیں، جسم وجود بیچتی ہیں، ان کے جسم شرم گاہوں سے اللہ خون اور پیپ کی نہریں چلائے گا، یہ نہر غوطہ پلائی جائے گی ان شرابیوں کو۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ غوطہ کیا ہے، فرمایا یہی گندا خون پیپ جو ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، جنتی لوگوں کو اللہ شرابن طہورا پلائے گا۔ تو ہم نے شراب طہورا پینی ہے یا اتنا گند پینا ہے وہ ہم پر ڈیپینڈ ہے۔ اس دنیا میں شراب سے بچیں، اللہ کو جنت کی شراب پلائے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جوا سمجھایا، جوا کسی بھی چیز میں لگانا، وہ کھیل ہے، مذاق میں ہے، کسی جگہ پر جوا جو ہے وہ انسان کو گندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، بغض اور عداوت کی طرف لے کر جاتا ہے، عصمتیں پامال ہوتی ہیں، دوستیاں ختم ہوتی ہیں، لان تان ہوتا ہے، مال کا ضائع ہوتا ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے یہ سارے کام جو ہے بت پرستی تو ویسے ہی حرام ہے، اور ساتھ فال نکالنا، یہ طوطوں کو ہاتھ دکھانا، کسی کو کہنا جی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتلائیں، اور چاند ستارے، پتہ نہیں کیا کیا ستارے چن کر لوگ اپنی زندگی کا ٹریک چیک کرتے ہیں۔ وہ کسی نے شعر لکھا تھا نا، ان ہاتھوں کی لکیروں پہ کیوں کرتے ہو یقین، تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ جو پیتا ہے شراب، جوئے، ان کاموں میں رہتا ہے نا، تو ان کی آپس میں بغض اور عداوت ہو جاتی انسانوں میں، اور فرمایا یہ سب سے بڑا نقصان جو تمہارا کرے گی نا، یہ تمہیں نماز سے، ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے تمہیں روک دے گی۔ یہ بڑی قیمتی اللہ نے بات کی ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی آپ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دے، کوئی چیز، کوئی آ کر انسان، کوئی حکومت، کوئی غیر مسلموں کی جس طرح کنٹریز ہیں، لیکن آپ آزاد بھی ہیں، نماز پڑھنے جانا اور آپ نے ذکر و اذکار کرنا، زبانیں بند ہو جائیں گی اگر آپ ان گناہوں کے اندر ہیں۔ تو اللہ ان آیات میں یہ سمجھا رہے ہیں۔ اس سے آگے جو سورۃ المائدہ کی 100 نمبر آیت، اللہ کہتے ہیں برائی عام ہو جائے تو لوگ اس کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے برائی عام ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں اچھی لگنے لگے، وہ تب بھی برائی رہے گی۔ یعنی اس میں اللہ جو چیز واضح کر رہے ہیں نا، برائی اتنی عام ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ لوگوں میں اتنی رائج ہو جاتی ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جس طرح بے پردگی ہے، ہمارے معاشرے میں پردہ اترتے 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 اس حد تک اتر گیا کہ لوگوں نے اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اور عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں۔ عورتیں یہ برقع جو آج کل پہنتی ہیں فیشن سے، یہ سارا چلتے چلتے کس طرح اسے برائی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ سگریٹ پیتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ اس گناہ اور نشے کو چلاتے چلاتے لوگوں نے اس کو عادت بنا لی ہے۔ بڑی ایسی چیزیں آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گی، وہ گناہ جو ہے وہ گناہ شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہے عام ہو جائے، وہ عادت پڑ جائے، وہ آپ کے معاشرے میں ہر جگہ پہ ہوتی پھرے، تو وہ گناہ سے ختم نہیں ہوگی، وہ برائی رہے گی، چاہے وہ جتنی مرضی پھیل جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اسے تم اپنے لیے یہ نہ سمجھنا کہ اس گناہ سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب، یعنی 103 نمبر آیت کو آپ پڑھیں گے نا سورت کی، تو فرمایا کہ مشرکین عرب اپنے جانور بتوں، قبروں اور مزاروں پر بطور نیاز دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام کر دیا گیا۔ یعنی جانور لاتے اور کہتے کہ یہ فلاں کے نام کا ہے، فلاں اسپیشل بت کے لیے ہے، لات عزا منات جو ہوتے تھے، یا ان کے بزرگوں کی جو بڑوں کی قبریں اور مورتیاں ہوتی تھیں، ان کے نام کے لا کر جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ نے کہا غیر اللہ کے نام کا وہ کوئی بھی جانور ہے وہ حرام ہے۔ یہ جتنے آپ لوگ مزارات پر اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن قبروں پر جا کر ایسے جانوروں پہ ان کے نام لکھ کر وقف کر دینا، چھوڑ دینا، بچے لوگ قربان کرتے ہیں، بالوں کی چٹیاں چھوڑ لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ سارے کام اللہ نے کہا یہ غیر اللہ کے ہیں، یہ سب اللہ نے حرام کر دیے ہیں۔ اور جو غیر اللہ کے نام پر جا کر شرک کرتا پھرے اور حرام کام کرتا پھرے، یاد رکھیں اس کی سزا جو ہے وہ اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ اور انسان جتنے ایسے کام کرتا ہے، دلائل دیتے ہیں نا پھر کہ ہمارے والدین تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ہم تو دیکھا دیکھی کرتے آ رہے ہیں، سالوں سے یہ میلے چل رہے ہیں، عرس چل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن روایتوں کو چلا کر دلیل جو دیتے ہیں نا، اللہ اس دلیل کی بات کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی 104 نمبر آیت میں۔
یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے رب نے 1450 سال پہلے ہی ہمیں بتلا دیا تھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ان مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث پر چلو، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، تو اس آیت میں آپ سمجھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس دین پر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے۔ ہم نے اللہ کی بات معاذ اللہ وہ ہمارے اللہ کے مقابل لا کر ان لوگوں کو، والدین کو پیش کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں، وہ جھوٹے تھوڑی ہیں، ساری زندگی ابا حضور نے یہ کیا، اس نے نماز ایسے پڑھی، اس نے کل خانیاں، چیلم اور پتہ نہیں کیا کیا کے کام ایسے کر دیے، اور وہ بھی اسی روایت، اسی ڈگر پر ناک بھی بچانی ہے، خاندان کو بھی منہ دکھانا ہے، شہروں کے ساتھ دکانوں کے ہمسائے کیا کہیں گے، لیکن اللہ کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں قرآن و حدیث چھوڑ کر جو چلتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ اس پر چلتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو مشرکوں کی نشانی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی 116 نمبر آیت، اللہ اکبر، یہ جو آخری حصے ہیں اس کے، اللہ کے علاوہ کسی ولی کو پوجنا تو درکنار، اللہ کہتے ہیں کسی نبی کو بھی پوجنے کی اجازت نہیں ہے، کسی نبی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مورتیاں، یہ باقی جتنے اللہ کے ولی اور نیک لوگوں کو پوجنا تو الگ بات ہے، اللہ کا نبی، پیغمبر، سچا پیغمبر، معزز، اتنا قیمتی رتبہ اس کے پاس ہے، اللہ کہتے ہیں اس نبی کی بھی عبادت، اس کو پوجنا جائز نہیں ہے۔ وہ رہنمائی کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر پوجنا ہوتا نا اس زمین پر انسانوں ولیوں کو، تو اللہ کی قسم سب سے معزز شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ امت کو حکم دیتا کہ اس نبی کو سجدہ کرو، اس نبی کی قبر پر جاؤ، وہاں چڑھاوے چڑھاؤ، ان کی قبروں کو سجاؤ، وہاں گنبد بناؤ، ایسے ایسے کام کرو۔ اللہ نے نہیں بتلایا، اللہ نے اس نبی کی اطاعت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے کر اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ باتیں اللہ یہاں پر کر رہے ہیں، شاید کسی کو سمجھ آ جائیں جو کائنات کا خالق اس سپارے میں، ان آیات میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو یہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے باتیں کی۔ اس سے آگے پھر آپ جب سورۃ الانعام کو پڑھیں گے، انعام چوپائے کو کہتے ہیں، جانوروں کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے توحید، اس کا خلاصہ، شرک کی مختلف اقسام جو ہیں، غیر اللہ کو جو مدد کے لیے پکارنا کیسا ہے، غیر اللہ کو سرپرست سمجھنا، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اور فرمایا کہ اس کو عزت اور مقام غیر اللہ کو اللہ کے برابر دینا سمجھنا، فرمایا کہ یہ سب اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ تو مزید فرمایا کہ عالم الغیب، اور جسے عربی میں مولا کہا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اس صورت میں یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ مکی دور کے آخر میں اللہ نے نازل فرمائی، ہجرت سے قبل جو اللہ نے سورۃ الانعام کو اللہ نے نازل کیا۔ اس کے اندر اللہ نے اس لیے یہ باتیں کی ہیں کہ میرے نبی آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اتنے سالوں کی دعوت کے بعد ان کو بتلا کر جائیں کہ تمہارے گناہ کیا ہیں، تم نے کیا کیا شرک کر کے اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو پوچھ کر تم نے کیا کیا رستے بنا لیے شرک کے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ان پر لاتے ہو، اللہ کے شریک بناتے ہو، جو عزت اللہ کی ہے وہ عزت تم ان بتوں کو دیتے ہو، ان غیر اللہ کو دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی حجت پوری کر دی کہ میں ان کو بتلا رہا تھا کہ اللہ کون ہے۔ 13 سال اسلام کے قوانین نہیں اترے، توحید اللہ نے سکھائی ان لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو 13 سال تک۔ اسلامی احکام تو سارے مدینہ میں آ کر نازل ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو باتیں کر رہے ہیں یہاں پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی 3 بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ 65 نمبر آیت تک چلے جائیں، جس میں اللہ نے جتنی یہ باتیں کی ہیں، جتنی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کی ہیں، تو یہاں پڑھتے پڑھتے آپ پہنچیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی 3 بڑی صورتیں ہوتی ہیں: آسمانی عذاب، زمینی عذاب، اور لوگوں کے باہمی اختلافات اور جھگڑے کے عذاب، یعنی لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو اللہ یہاں پر اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ آسمانی عذاب جو اترتے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے، اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا خون کا، پتہ نہیں کن کن چیزوں کا اللہ نے ان پر عذاب دیا۔ آسمان سے بارش نازل کر کے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی کر کے اس میں غرق کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ آسمانی عذاب ہوتے ہیں، بجلی کی کڑک کا چمکنا، زمینوں پر اترنا، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی عذاب دے کر بھی ان کا امتحان لیا اور ان کو مارا بھی ہے، سزائیں دی اللہ ان کے گناہ اور شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے سے آگے زمینی عذاب جو اللہ نے دی ہے، زمینی عذاب اس میں بھی یہی چیزیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین سے بھی پانی نکالنا شروع کر دے، زمین کو خشک کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے پیداوار کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو کلٹی کر دے، اس کے اندر دنسا دے۔ اس زمین پر اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کی شکلیں بندر اور سور کی بنا چکا ہوں۔ تو یہاں پر بہت سارے عذاب جو اللہ نے تذکر کیے ہیں، 3 بڑی صورتیں اللہ نے کہا وہ یہی عذاب کی ہیں۔ اور تیسرا جو اس میں عذاب ہے نا، آپس میں باہمی اختلافات اور لڑائی جھگڑا پیدا کر دینا، یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ اب دیکھیں گھروں میں، فیملیوں میں لوگ تانا دیتے ہیں، وہ جی جھگڑا ہو گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ نارمل سی بات ہے، وہ ایک جھگڑا خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی عذاب کی شکل کیا ہوگی؟ ہنستے بستے گھروں میں، خاوند بیوی میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں عذاب بن کر
لوگوں کے دلوں میں نفرت اور وہ سکون گھر کا ختم ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی علامت ہے۔ جو گھروں میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بلا وجہ کے ایسے معاملات کریٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ تھنکنگ رکھنی چاہیے اپنے دماغوں کے اندر کہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، کیونکہ اچھا گھر، پرسکون گھر، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ساری باتیں کر کے سمجھا رہے ہیں کہ 3 صورتیں عذاب کی وہ کون کون سی ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ 74 نمبر اور 79 نمبر آیت کو بھی پڑھیں گے، اس میں اللہ نے خاص باتیں یہ کی ہیں کہ عرب حضرت ابراہیم کی اولاد تھے اور وہ اس پر فخر بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے فرمایا کہ ابراہیم تو وہ اللہ کے مواحد تھے، وہ شرک سے پاک تھے، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ آزر کو بھی شرک سے منع کیا، ان کو توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو بھی، اور فرمایا کہ اپنی قوم کو بھی انہوں نے سمجھایا کہ شرک سے باز آ جاؤ، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، لہذا تمہیں بھی توحید کو مان لینا چاہیے اگر تم ابراہیم کے دعوے دار ہو۔ تم کہتے ہو نا ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور ان کی محبت کا اقرار کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کی بات کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ پھر تم جو ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والے، یہ پھر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ یہاں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں ابراہیمی ہے ہی نہیں۔ جس طرح آج کل بڑے لوگ محمدی بنے ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی نام کی چھتری استعمال کرتے ہیں، ان کی ساری زندگی نبی کے خلاف ہوتی ہے۔ ان کی نماز دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی پڑھی نہیں۔ آپ ان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، پگڑیوں کے رنگ، ان کے لباسوں کے رنگ، ان کا کوئی سٹائل دیکھ لیں آپ، زندگی سے نہیں لگتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے سیرت پڑھی ہوگی۔ وہ قبروں کے رنگوں کی شکلیں اپناتا ہے، اپنے شہروں اور ملکوں کے کلر اپناتا ہے، ان کے لائف سٹائل سارا وہ دنیاوی ہوتا ہے۔ اور محبت کون سی؟ وہ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اس نعرے نے دنیا کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ غلامی رسول میں زندگی مانگنی تھی، موت خود اللہ غلامی رسول میں لکھ دیتا۔ کسی نے زندگی پر عمل کرنا پسند نہیں کیا، بس یہی معاملہ اللہ یہاں تذکرہ کر رہے ہیں کہ شرک سے باز آ جاؤ، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، مواحد تھا۔ اگر کوئی اس کا نام کا دعوے دار ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی اس کی بحث چلتی ہے۔ فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی آنکھ جو ہے نا، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھیں ایسی ہے نہیں دنیا میں جو اللہ کو دیکھ سکیں، جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ اللہ سب کو دیکھتا ہے، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے اس دنیا میں۔ جنت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی بہت ساری نعمتیں، ساری بلکہ نعمتیں استعمال کر چکے ہوں گے، پھر اللہ ان کو ایک نعمت اپنے دیدار کی دے گا، اور جب جنتی لوگ اللہ کا دیدار کر لیں گے نا، تو اللہ ہم سے پوچھیں گے تمہیں باقی نعمتیں، وہ ساری نعمتیں بھول جائیں گے کہ باقی نعمتیں تمہارے دماغوں میں ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ تیرے دیدار سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح 14ویں کا چاند بندہ دیکھتا ہے نا، یہ ہمارے آسمان پر جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اللہ کو اس طرح انسان دیکھیں گے جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ تو اللہ یہاں ان آیات میں یہ سمجھا رہے ہیں، کوئی آنکھ جو ہے نا وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ آنکھوں کا ادراک اللہ جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اللہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے، ان کا ادراک کر لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بھی خبر رکھنے والا ہے، وہ ایسا نہیں ہے رب تمہارا جس کو خبریں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ساری ایسی باتیں کر کے یہاں پہ یہ چیز کلیئرس کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی حدیث ہے، وہ کہتی جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اس نے جھوٹی بات کی ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام باندھا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو دیکھا اور اس سے شان بنی، شان یہی بڑی تھی کہ اللہ نے سب سے اوپر بلا کر اپنے پاس اللہ نے اپنے قریب لے گئے۔ باقی دیکھنا انشاءاللہ جنت میں ہمارے آقا بھی اللہ کو دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، لیکن اس دنیا میں یا معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس سے آگے ایک آخری بات 108 نمبر آیت سورۃ الانعام کی آپ پڑھیں، اللہ کہتے ہیں مشرکین کے شرک سے بیزاری اور نفرت کرو تم، یعنی مشرک ان کا جو شرک کا طریقہ ہے یا ان کی جو زندگی کا معاملات ہے نا، فرمایا اس سے تم بیزاری اختیار کرو، ان میں انٹرسٹ پیدا نہ کرو۔ جس طرح ہمارے لاہور میں علی حجویری کے مزار پر جب عرس ہوتا ہے تو لوگ دیکھا دیکھی چل پڑتے ہیں، آؤ جی رات دا ٹائم ہے، چلو آؤ، وہ ٹائم پاس کر رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں شرک سے بیزار ہو جاؤ، ان کے شرک سے نفرت کرو تم، اور ہم انہی کے ٹریک پر چلتے ہوئے نہیں جی کوئی نہیں، ہنستے کھیلتے جی کوئی نہیں، بزرگ سن بیٹھ جانا چاہیے، چادر لی چڑھائی آنی چاہیے، اور ہم تو فاتحہ پڑھنے گئے تھے جی، ہم تو صرف یہ کام کرنے گئے تھے۔ عجیب بات ہے، آپ کسی گناہ کے کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں اور آپ کے میں کون سا کرنے آیا تھا، میرا کون سا دل تھا، تو بھائی پولیس تو انو شراب دے اڈے تو پھڑے نا، پیا یا نہیں پیا آپ مجرم شمار ہوں گے۔
ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے نفرت اختیار کرو، اگر نہیں کرو گے تو تم ان میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن جن ہستیوں کو مقدس سمجھتے ہیں اللہ کہتے ہیں انہیں گالی نہ دو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جس طرح لوگ ہیں یا کافروں کے جو اپنے بت ہیں، جو بھی غیر اللہ کو پوجتا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر انہیں برا نہ کہو۔ ان کے مقدس جن کو یہ مقدس بنا کر بیٹھے ہیں وہ ہیں نہیں مقدس لیکن سمجھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو۔ یہ نہیں ہے کہ سچ بیان نہ کریں، ان کی حقیقت نہ کھولیں، گالی نہیں دینی ہے۔ ہم کب گالی دے رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کا دامن وہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے کھولنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے آپ کو توحید سمجھ آ جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے مقدس جن کو وہ اپنا سمجھتے ہیں ان کو گالی نہ دو، کیونکہ وہ ان کے خدا جو ہیں جنہوں نے بنا رکھے ہیں شریک، وہ جھوٹے ہیں، لیکن وہ بدلے میں تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے۔ اللہ سچا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت انسانوں کو نگرانی کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کو برا کہے گا اللہ کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے، جاہل بن کر تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ تو یہ ہے کہ ان کو توحید سمجھائی جائے نا، وہ الٹا پھر ساڑھے تے آ جاتے ہیں، وہ آتے ہیں جی یہ بڑے مواحد نے، وابی نے، اور اللہ کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ کیا وابی، کیا سنی، کیا شیعہ، مسلمان ہونا چاہیے، بندہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے انعام جو کائنات چھپائے اللہ معاف فرمائے۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جسے اللہ جانوروں سے ملا دے، وہ بھی کوئی انسان ہے جو شرک کر کے جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ جانور بھی اللہ کو پکارتے ہیں، درخت چرند پرند بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہم انسان جاہل ہیں جو اتنی عقل نہیں رکھتے کہ یار وہ ذات صرف اللہ کی ہے، جس سے مدد مانگنا، جس کی عبادت کرنا، جس سے سجدہ کرنا، جس کے لیے وہ محبت اور عزت اور پیار دینا جو اللہ کو لائق ہے، ہم انسانوں کو دیتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا انہیں چھپائے کہا ہے، جانور کہا ہے، جو مشرکین بدترین غیر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، مواحد بنے، زندگی گزاریں، انشاءاللہ گناہ آپ کے اللہ معاف کر دے گا۔ مشرک بندے کی اللہ نے بخشش نہیں کرنی، گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔